الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسائل جنازہ کے تعلق سے اس سے پہلے کئی دروس ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ یہ 5واں درس ہے۔ اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ کسی غیر مسلم کے وفات کے وقت اس کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی غیر مسلم کی وفات کا وقت ہے، وفات کے وقت اس کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دیں، شاید وہ اسلام قبول کر لے۔ اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، اور اسی طرح سے یہ حدیث مسند احمد، مستدرک حاکم بہقی وغیرہ میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا ایک یہودی بچہ۔ وہ بیمار پڑ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو پہنچے اور آپ اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور آپ نے اس سے کہا اسلام قبول کر لو۔ اس نے بطور مشورہ اپنے والد کی طرف دیکھا، اپنے باپ کی طرف دیکھا جو کہ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ باپ نے کہا اطع ابا القاسم، یعنی ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لحاظ سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا تھا۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اسلام قبول کر لو۔ چنانچہ اس بچے نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے نکلے اور آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ الحمدللہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی اس اللہ کے لیے، اس اللہ کا شکر کہ جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ مرنے سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا۔ اور مسند احمد میں مزید یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اس ساتھی کا جنازہ پڑھ لو۔ تو گویا اس سے بات معلوم ہوتی ہے غیر مسلم وفات سے پہلے مسلمان ہو جائے تو پھر اس کا جنازہ بھی پڑھ لیا جائے گا۔ اسی طرح سے جنازے کے مسائل میں ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ایک شخص کی وفات کے بعد وہاں موجود رہنے والوں کو کیا کرنا چاہیے، حاضرین کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان کی وفات ہو جائے اور روح نکل جائے تو چند باتیں وہاں موجود لوگوں کو انجام دینا چاہیے، جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی آنکھ موند دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب وفات ہوتی ہے تو آنکھیں کھلی رہتی ہیں، تو فوراً جو وہاں موجود ہیں جب دیکھیں کہ جان نکل گئی تو آنکھ بند کر دیں، اور اسی طرح سے اس شخص کے لیے دعا کریں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس تعلق سے جو صحیح مسلم میں، مسند احمد وغیرہ میں ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس پہنچے ان کی وفات کے وقت میں۔ ان کی وفات ہو گئی تھی اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بند کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ تو گویا اس طرح ایک اطلاع وہاں موجود لوگوں کو ہو گئی کہ یہ روح نکل گئی اور آنکھ پیچھا کر رہی تھی، اللہ کے نبی نے اسے بند کر دیا۔ پھر گھر کے لوگ رونے لگے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خلاف کوئی بد دعا نہیں کرنا، دعا ہی کرنا۔
اس وقت، کیونکہ عام طور پر بہت سارے لوگ اس موقع پر وفات ہو جانے کے بعد ایسی ایسی باتیں کہنے لگتے ہیں جو بد دعا کے ضمن میں آتی ہے. یا اللہ مجھے اٹھا لے، یا اللہ فلاں کو جو ہے محفوظ رکھ دیتے، ایسا ویسا بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وفات کے وقت دعائے خیر ہونا چاہیے، چاہے اپنے لیے ہو چاہے وفات پائے ہوئے شخص کے لیے ہو. اپنے خلاف بد دعا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے اس کی وجہ بتائی، کیونکہ وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ فرشتے وہاں موجود لوگوں کی باتوں پر آمین کہتے ہیں. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی. آپ نے کہا اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے. وارفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات کو بلند فرما دے. واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، اور باقی رہ جانے والوں میں اے اللہ تو ان کا خلیفہ بن جا، ان کا جانشین بن جا. واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اور ہماری اور ان کی بھی مغفرت فرما دے اے رب العالمین. وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ، اور ان کی قبر کو کشادہ کر دے اور ان کی قبر کو منور فرما دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری دعائیں دیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو. ایک بار پھر سن لیں دعا، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. تو یہ دعا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد فوراً پڑھی. اگر وفات کے بعد آپ وہاں موجود ہیں تو میت کے لیے اس طرح کی دعا کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، میت کے لیے دعا کرنا، اور ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کریں تو ظاہر بات ہے کہ وہ اتباع کے لیے اولا ہے. تو اور اس کے بعد میں جو ہے وفات پا جانے کے بعد آنکھیں بند کر دی جائیں گی اور چادر سے اسے ڈھک دیا جائے. البتہ اگر حالت احرام میں وفات ہوئی ہے تو ایسا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ محرم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی کی ہے کہ اس کا چہرہ اور اس کا سر نہ ڈھکا جائے. چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص میدان عرفات میں ٹھہرا ہوا تھا کہ وہ اپنی سواری سے گر پڑا اور اس کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سے اور بیر کے پتے کو ملا کر اسے غسل دو اور اسے 2 کپڑوں میں کفن دو، احرام کے 2 کپڑے ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ اسے خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کے چہرے کو ڈھکو اور نہ ہی اس کے سر کو ڈھکو، کیونکہ قیامت کے دن یہ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر محرم ہے تو سر اور چہرہ نہیں ڈھکا جائے گا، لیکن اگر محرم نہیں ہے، حالت احرام میں نہیں ہے، تو پھر وفات کے بعد آنکھیں بند کرنے کے بعد چہرہ وغیرہ بھی ڈھک دینا چاہیے، چادر سے لاش پہ چادر اڑا دینا چاہیے. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین.